بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی دعا کے بارے میں۔ دعا مانگنے کی فضیلت کیا ہے اور سچے دل سے کی گئی دعا کیسے اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ میں دعا کی فضیلت بھی بتاؤں گی اور 2 ایمان افروز واقعات بھی آپ کو بتاؤں گی۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو دعائیں مانگنے کا طریقہ بھی آ جائے گا اور قبول کروانے کا طریقہ بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا عبادت ہی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ تکبر کی بنا پر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جیسے ہتھیار کے ذریعے حفاظت ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کی حفاظت کا ذریعہ دعا کو بنایا ہے۔ اس لیے ہمیں خوب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ دعائیں مانگنے والے سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے کام بناتے ہیں۔ جب کوئی پریشانی ہو، کوئی چیز چاہیے ہو تو ہم اپنے امی ابو بہن بھائیوں سے مانگنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ ایک مرتبہ حضرت بقی بن مخلد رحمہ اللہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی، میرے بیٹے کو انگریزوں نے قید کر رکھا ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا گھر ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے بیچ کر اپنے بیٹے کو قید سے چھڑا لوں۔ آپ کسی سے کہہ دیجئے میرا گھر خرید لے، اس لیے کہ میرے دل کا سکون اور راتوں کا چین ختم ہو چکا ہے۔ حضرت بقی بن مخلد رحمہ اللہ نے اس کی بات سن کر کہا، تم جاؤ، میں تمہارے معاملے میں غور کروں گا۔ اس کے بعد وہ سر جھکا کر بیٹھ گئے اور اس کی رہائی کے لیے دعا مانگتے رہے۔ اور اس واقعے کے تھوڑے دن بعد ہی وہی عورت پھر واپس آئی اور اس مرتبہ اس کا بیٹا اس کے ساتھ تھا۔ وہ کہنے لگی، میرے بیٹے سے سنیے اس کے ساتھ کیا عجیب واقعہ ہوا۔ حضرت بقی بن مخلد رحمہ اللہ نے پوچھا، وہ کہنے لگا کہ مجھے بادشاہ نے ان قیدیوں کے ساتھ شامل کر دیا تھا جن کے پاؤں ہمیشہ زنجیر سے بندھے رہتے تھے اور وہ بادشاہ کی خدمت کرتے تھے۔ ایک دن میں اپنے ذمے کے کام کرنے کے لیے جا رہا تھا، پاؤں میں زنجیر بندھی ہوئی تھی کہ اچانک چلتے چلتے زنجیر پاؤں سے نکل گئی۔ مجھ پر جو سپاہی مقرر تھا وہ مجھ پر غصہ ہونے لگا کہ پاؤں سے زنجیر کیوں نکالی۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ زنجیر میرے پاؤں سے کیسے نکلی ہے۔ اس پر اس نے لوہار کو بلوا کر دوبارہ میرے پاؤں میں زنجیر پہنا دی اور اس مرتبہ اس کی کڑیاں خوب اچھی طرح مضبوط گاڑ دی گئی، لیکن اس کے فوراً بعد میں اٹھ کر چلنے لگا تو زنجیر پھر نکل گئی۔ انہوں نے پھر اسے باندھا لیکن پھر چلا تو پھر گر گئی۔ وہ لوگ بڑے حیران ہوئے اور اپنے راہبوں سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اس سے پوچھو کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے دعا کی ہے اور اس کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ پھر راہبوں نے ان لوگوں کو مشورہ دیا کہ اب اسے چھوڑ دیا جائے، اس لیے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور میں یہاں واپس آ گیا۔ حضرت بقی بن مخلد رحمہ اللہ نے زنجیر گرنے کا وقت پوچھا تو یہ ٹھیک وہ وقت تھا جب انہوں نے اس کے رہائی کے لیے دعا مانگی تھی۔ تو آج سے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔